نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے. جتنا بھی ہم شکر ادا کریں پھر بھی اللہ کی دی گئی نعمتوں کے سامنے بہت کم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ہر ایک شکر کے بدلے اللہ 1 کروڑ شکر قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخری دم تک جو ہے کہ شکر کرنے کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی جو ہے کہ توفیق اور ہدایت نوازتا رہے. آمین ثم آمین. برادران دیکھیے، ہم لوگ یہاں پر آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 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 اس چینل باغ مومن میں حاضر ہیں، اور بالخصوص اپنے مقصد کے ساتھ. اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم چند لمحہ چند وقت جو گزاریں تو ذکر میں گزاریں. اور ذکر بھی کس کا؟ اس رب العالمین کا جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، اور جس نے ہمیں توفیق دی، ہمیں ہدایت دی، ہمیں جو ہے کہ دین اسلام میں داخل کیا. ہمارے زبان پر، ہمارے کلمات میں، ہمارے ذکر میں اللہ نے اگر اپنا نام شامل کیا تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کا میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں. اور اسی شکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، ہم اپنے بالخصوص مقصد یعنی کہ قرآن پاک کی ترجمہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ الحمد شریف سے لے کر تقریباً جو ہے کہ سورہ الحجر تک مکمل کر لی ہے باتوں کو. اب سورہ نحل الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ شروع کریں گے، ہے نا. ربی یسر وتوسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ بچاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار قریش سے کہہ رہے ہیں. ابھی ہم اس آیت پر مزید انشاءاللہ بات کریں گے، مگر پہلے آیت مکمل سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ. تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں. اے میرے لوگوں، سورہ نحل کی آیت نمبر یہ 1 ہے. غور کرو کہ مکہ کا زمانہ ہے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ توحید کی دعوت اب کھل کے سب کو دے دیجئے. اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جب توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت قوم میں، اس وقت تمام لوگوں میں جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ جہالیت تھی، اور ایسی جہالیت جناب کہ انسان کے خون کا کوئی قیمت نہیں سمجھا جاتا تھا. حالات ایسی تھی، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے بڑھ کر بری حالات اور کیا ہوگی، اور انسان کے دل کیسا سخت ہوگا کہ جو ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو، کھیلتی ہنستی کھیلتی بچی ہے نا، جس کو جو ہے کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، صرف وجہ اس بات کے لیے کہ زمانے میں ان کا فخر اور ان کا غرور اور ان کا طبقہ بڑھے کہ انہوں نے جو ہے کہ اپنی اتنی بیٹیوں کو جو ہے کہ زندہ دفن کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دوستوں، یہ کیسی جہالیت تھی، یہ کیسی جہالیت تھی کہ وہاں اس وقت کے لوگ اپنے وقار کو دکھانے کے لیے، اپنے غرور کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے جو ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. بچیوں کو انگلی پکڑ کے کھلاتے ہوئے لے جاتے تھے کہ چلو بیٹا، ہاں ہم تمہیں گھوانے لے چل رہے ہیں، سمجھ لیجئے. اور پھر کیا کرتے تھے کہ ایک گڈھے میں لے جاتے تھے بالو کی، اور اس بالو میں بچی کو ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے چلو بیٹا ہم لوگ اس میں کھیلیں گے، میں آپ کے اوپر بالو ڈالوں گا، پھر آپ جو ہے کہ اس کے اندر دھیرے دھیرے آپ بالو کے اندر سماتے جانا، ٹھیک ہے نا، اور دیکھنا تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور وہ جو ہے کہ دھیرے 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 بچی ہنس رہی ہے، بچی کو تو پتہ ہی نہیں، بچی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ تو سمجھ رہی ہے کہ چلو میرے ابا ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. گھر سے لے کے نکلے ہیں نئے جوڑے پہنا کے، ماں نے ودا کیا خوشی خوشی
اللہ کی پناہ. اور جو ہے کہ وہ باپ سخت باپ ظالم باپ بچی کو انگلی پکڑ کے لے کے گیا اور بالو کے ایک ریت میں بچی کے ساتھ کھیلتا رہا, اور اس کے بعد کھیل کھیل میں اس کے بدن پر بالو ڈالتا رہا ریت ڈالتا رہا یہاں تک کہ بچی کے حلق تک گلے تک پہنچ گیا. تو بچی پھر کہنے لگی کہ میرے اب بالو جو ہے کہ میرے منہ کے اندر جا رہا ہے. سوچئے. اور وہ ظالم کہتا ہے کہ نہیں بیٹا ابھی کچھ نہیں, ابھی تو اور ڈالنے ہیں. اور وہ ڈالتے ڈالتے جب بچی ہے کہ منہ کے اندر ناک کے میں والو جانے لگا, پھر وہ خوف زدہ ہو کے چلانے لگی. مگر اس شخص کو جو ہے اس بات کا بھی جو ہے تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور دھیرے 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 بالو ریت جو ہے کہ بچی کے سر کے اوپر تک ڈال دیتا ہے. یہ کون سا زمانہ تھا, یہ کون سی جہالیت تھی. اب دیکھیے, اور فخر کرتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے کہ یہ کر دیا. لا حول ولا قوت. اب اس کے بعد پھر اور کیسا زمانہ تھا کہ ایک کے کھیت میں جناب کوئی پرندہ آ کے بیٹھا, پرندہ, اور جو ہے کہ وہ پرندہ اس کھیت سے اڑ کے دوسرے کے کھیت میں چلا گیا. تو اس کے کھیت میں جا کے کیوں بیٹھا, اس کی فصل پہ جا کے کیوں بیٹھا, اس بات پہ جنگ ہو جاتی تھی. یوں سمجھ لیجئے کہ دو قبیلے میں جنگ ہوتی تھی, اور ایسی جنگ کے خون کی ندیاں بہ جاتی تھی. سوچیے یہ جہالت کا دور تھا. ایسی جہالت صرف اپنی شان دکھانے کے لیے, اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے تلواریں نکل جاتی تھی, گلے کاٹ دیے جاتے تھے. اس بات پہ کہ وہ پرندہ جو ہے اس کے کھیت سے اڑ کر کے اس میرے کھیت پہ آ کے کیوں بیٹھا. مار کاٹ ہو جاتی تھی. یہ زمانہ جہالیت تھا. وہ جہالیت کا دور تھا کہ اگر کسی سے کسی کی بکری چوری ہو جائے, کسی کا کوئی جانور چوری ہو گیا, تو اس پہ جو ہے کہ قتل عام ہوتا تھا. اور ایسا قتل عام جناب کہ ان کے جو ہے کہ وہ باپ دادا وصیت کر کے جاتے تھے اپنی نسل کو کہ فلاں قبیلے سے یا فلاں لوگ سے جو ہے کہ بدلہ لینا ہے تو میں چھوڑنا نہیں ہے. اور کیا کیا بتایا جائے بھائی. مال میں چوری, غرور اور وقار کو دکھانے کے لیے ایسی ایسی نمائشیں کرنا کہ بس مت پوچھیے. خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کو, خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذمہ دیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے کہ ایک شگوفہ نکالا کہ جو بھی انسان جو ہے کہ یہاں پر آئے گا حج کے لیے, طواف کے لیے, تو وہ اپنے کپڑے میں نہیں طواف کرے گا. اسے جو ہے کہ یہاں کے مجابر سے کپڑے لینے ہوں گے اور اس کپڑے میں پہن کر کے طواف کرے گا, ورنہ جو ہے کہ بنا کپڑے کے طواف کرے گا. اب جناب اگر جن کے پاس کپڑے لینے کی حیثیت نہیں ہوتی تو بنا کپڑے کے جو ہے کہ بالکل بنا کپڑے کے جو ہے کہ طواف کرتے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ تھی جہالیت جناب, یہ تھی جہالیت. جہالیت کا وہ دور تھا. خانہ کعبہ میں ایک مرد آتا ہے اور ایک عورت جس کا اس سے کوئی تعلقات نہیں ہوتا, مگر جو ہے کہ شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ جو ہے کہ اس مرد اور عورت سے تعلقات بن گیا اس خانہ کعبہ کے اندر. اللہ نے بھی جو ہے کہ ترنت اس کو سزا دی کہ اس کو پتھر بنا دیا. لیکن دیکھیے وہ زمانے جہالیت کا دور کہ پتھر بنایا ہوا, ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو ہے کہ پتھر بن گیا, یہ جو ہے کہ اس کے ساتھ غلط یہ لوگ کر رہے تھے, اس کے عذاب میں اللہ نے پتھر بنا دیا, لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے باقاعدہ اس کو جو ہے کہ خانہ کعبہ کے عین دروازے کے سامنے جو ہے کہ اس کو نصب کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ جو بھی خانہ کعبہ پہلے جائے تو وہ اس کی عبادت کرے, وہ اس کے اوپر پھول مالا چڑھاوے. اب عبادت شروع ہو گئی جناب. یعنی کہ ایک زانی جس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے, جو پتھر کا بن گیا, اور یہ جاہلیت کا وہ زمانہ تھا کہ اس کو لوگ خدا بنا دیا. کیا جہالیت کا زمانہ تھا. خانہ کعبہ میں ان کے بت رکھ دیے جاتے تھے جن قبیلے کی آپ کے مجابر یعنی کہ مکہ کے سردار کے ساتھ
ایگریمنٹ ہو جاتا, سمجھوتا ہو جاتا, دوستی ہو جاتی, تو ان کا یہ تھا کہ وہ اپنا ایک خدا کو یہاں پہ لا کے رکھ دیں. اور اگر کسی وقت ان کی دوستی میں, ان کے سمجھوتا میں تکرار ہو جاوے, بات بگڑ جاوے, جھگڑا ہو جاوے, تو خانہ کعبہ سے ان کا بت نکال کر کے باہر پھینک دیا جاتا تھا. اور یہ بت پرستش کا دور کب سے شروع ہوا جناب خانہ کعبہ میں؟ آج دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ ان کے خانہ کعبہ میں بھی پہلے بت کی پرستش ہوتی تھی. جانیے, ہم بھی جانیں, آپ بھی جانیں, اور انہیں بھی بتائیں. خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا, حضرت اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ. آ رہی ہے نا بات؟ وقت گزرتا رہا, طوفانی نوح میں خانہ کعبہ کا جو مقدس جو بنایا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے, اس پر مٹی, سیلاب وغیرہ آنے کی وجہ سے مٹیاں وغیرہ پھیل گئیں اور وہ پھر برابر ایک ٹیلا نما ہو گیا. جبکہ یاد رہے اس جگہ کا بھی طواف جو ہے کہ طوفانی نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کیا تھا. بہرحال وقت گزرتا رہا اور وہ ٹیلا وہاں پہ بنا رہا, مگر اللہ کو جو منظور تھا, جب اللہ کو جو منظور ہوتا ہے اللہ کراتا ہے. اور اللہ کی حکمت ہم ناچیز انسان ہرگز نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی حکمت تو بے شک اللہ ہی جانے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند کے ساتھ میں اسی جگہ کا پھر سے اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا, جو خانہ کعبہ کی ایک بڑی شکل میں بن کے تیار ہو گیا. اس کے بارے میں لمبا واقعہ ہے, کیسے تیار ہوا, کیسے ہوا, کیا ہوا, یہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی ہم لوگ اس پر بھی چرچا کریں گے. مختصر میں بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ خانہ کعبہ پہ تیار ہو گیا. اوکے, اب اللہ نے کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا گیا کہ آپ اذان دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ یہاں ویرانہ ایریا, یہاں پہ کوئی نہیں, میں یہاں پر اذان دوں, میری آواز کون سنے گا؟ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کا کام ہے اذان دینا, آپ کا کام ہے بلانا, اور آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دیا, اور تقریباً اذان جو ہے تقریباً ویسی ہی اذان تھی جو آج ہے. بہرحال اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ اور کریں گے پھر کبھی. تو بہرحال تو جو ہے کہ اب آج وہ خانہ کعبہ ہمارے سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خانہ کعبہ بن گیا, اور کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء اکرام آئے, جتنے اللہ کے پیغمبر آئے, جتنے نبی آئے, سبھی کو اللہ نے کسی نہ کسی اپنے حکمت کے ذریعے وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف وہ سبھی نے کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب بات آتی ہے کہ آخر بت وہاں پہ کیسے آئے, آخر وہاں پہ بت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا, جبکہ وہاں پہ کبھی کوئی بت نہیں تھا, کوئی بت نہیں تھا. وہ تو چاروں طرف سے ایک باؤنڈری نما تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ شروع میں تو اس کے چھت بھی کھلے ہوئے تھے, اور وہ باؤنڈری نما ہونے کا جو اصل جو مقصد ہے اس کے بارے میں اول تو یہ کہ بعض جگہ پر کہنے کو ملتا ہے, اب اللہ جانے اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے نا. کہیں پر ہم نے پڑھا کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی کے لیے اللہ نے حکم دیا تو وہ مٹی جو ہے اسی جگہ سے اٹھائی گئی تھی, مگر اس کا چونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس لیے ہم لوگ اس پر کنفرم نہیں کہہ سکتے. اوکے, اب بعض جگہ پر یہ بھی واقعہ میں آتا ہے کہ پہلے فرشتے آئے تو مٹی نہیں اٹھی, پھر عزازیل جو بعد میں مردود ہو گیا, وہ آیا تو اس سے اڑ گئی, وہ لے کے گیا. بہرحال یہ تمام باتیں
کا کوئی مطلب ایشور نہیں کر سکتا کہ یہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک نہیں سچ ہے. بات تو وہی سچ ہے جو قرآن میں ہے, بات تو وہی سچ ہے جو حدیث میں ہے, جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا, بتا دیا, سنا دیا. باقی دیگر چیزیں جو ہے کہ وہ اللہ ہی جانے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آخر وہاں بت کہاں سے آیا. تو دوستو بہت طویل واقعہ کو بہت سمرائز کر کے چھوٹے میں آنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کنفیوژن کا وجہ بنے. پھر بھی چونکہ بات اگر ہم بہت لمبی کریں تو بہت ہم لوگ کو آنا ہوگا سیرت النبی پر. بہرحال اب ایک سمرائز میں ایک بہت ہی مختصر میں بتا رہا ہوں. جب جو ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد دھیرے 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 وہاں پر اور لوگ بستے چلے گئے, بستے 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 پھر ان میں آپس میں جو ہے کہ قبیلے کی طرح قبیلے بننے لگے اور پھر سردار بننے لگے, اور اس طریقے سے وہاں پر سردار کا وقت شروع ہو گیا. اور یہ سردار تھا عمر ابن لوہی. عمر ابن لوہی ایک دور میں وہ سردار بنا. اس کے دور تک خانہ کعبہ میں کوئی بت نہیں تھا. عمر ابن لوہی جو ہے کہ وہ تجارت کے لیے شام گیا. شام میں وہ ایک قوم تھی امالیکا کی قوم. ہم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیریڈ میں بھی امالیکا کی قوم کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ امالیکا کی قوم جو تھی کہ یہ بت پرستش کرتی تھی. اب بت پرستش اس قوم میں بھی کیسے آیا؟ اس قوم میں بھی آیا وہاں سے. کہاں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حابیل اور قابل کی واقعہ ہم لوگ جان چکے ہیں. قابل نے حابیل کو قتل کیا, جو دنیا کا پہلا قتل ہوا, اور پھر اپنے باپ کے خلاف, اللہ کے حکم کے خلاف اپنی بہن کو لے کے بھاگا, اور جو ہے کہ وہ میدانی ایریا تھا جہاں پہ یہ بس گیا, اور دھیرے دھیرے اس کے وہاں پر نسل پیدا ہونے لگی. تو نافرمانی سے جو یہ بنیاد شروع ہوئی تو ان کا ایمان بہت کمزور تھا. ظاہر سی بات ہے کمزور ہوگا. شیطان ابلیس کا جو داؤ ہے نا وہ سب سے پہلے انہی کے ہاں چلا, اور وہ جو ہے کہ انسان کی شکل میں آ کر کے ان کے پاس یہ کہہ کر کے ان کو بہکانا شروع کیا کہ بھائی دیکھو تمہارے خاندان کے فلاں شخص جو ہے کہ بڑے اچھے تھے, بڑے اللہ والے تھے, وہ مر گئے, کیوں نہ تم ان کی یاد میں کوئی چیز یہاں پر کوئی ایسا چیز رکھے دو کہ ان کو یاد کیا جا سکے. ایک دور کا ایک واقعہ ایسے بھی آیا کہ ایک شخص تھا جو نہایت ہی خوبصورت تھا, اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے کہ آتے تھے. اب بعد میں لوگ اس کو دیکھنے کے کچھ عوض میں جو اس وقت کا مال ہوتا تھا, یعنی کہ رقم ہوتا تھا, وہ دیتے تھے. وہ مر گیا. تو وہاں بھی یہ ابلیس جو ہے اسی طریقے سے آیا اور کہا کہ بھائی جو ہے کہ تم ایسا کرو کہ ان کا نقل میں, ان کے یاد میں یا ان کے میموری میں جو ہے نا کہ کچھ بنا دو. تو پہلے تو کچھ بنایا گیا, پھر بعد میں دھیرے دھیرے وہی شیطان اس کو شکل دینے لگا, اور لوگ جو ہے کہ آ کر کے بیٹھنے لگے, وہاں پہ آ کر کے ان کی یاد کو تازہ کرنے لگے. بعد کی نسلیں آئیں, انہوں نے 2-4 قدم اور بڑھ کے اپنے باپ سے اور بڑھ کر کے جو ہے کہ کام کرنا شروع کیا. پھر اور نسلیں آئیں, وہ اپنے باپ سے بڑھ کے کام کرنا شروع کیا, اور دھیرے دھیرے وہ عبادت ہو گئی. تو یہ دور اسی وقت سے چل رہا تھا, اور اس طریقے سے ایک طوفانی نوح کے بعد تمام لوگ ختم ہو گئے, جو بھی جو ہے کہ اس طریقے کے کفر کرتے تھے سب ختم ہو گئے. کشتی پہ جو بچے تو پکے مسلمان تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند, اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں فرزند کو الگ الگ جگہ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا, بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پہ جا کر کے اپنی نسلیں بناؤ اللہ کے حکم سے. پھر اس طریقے سے وہاں نسلیں بننے لگی. پھر دور گزرتے کسی کو مطلب کہ وقت کے ساتھ جو ہے کہ لوگ
शैतान तो लगा रहा पीछे, शैतान तो पीछे लगा रहा। उनमें से जिनको कमजोर पाया, जिनकी ईमान कमजोर थी, फिर उस पर हावी हो गया। और इत्तेफाक से जो है कि कहते हैं, अल्लाह मालूम, कि उसको जो है कि कहीं से जमीन से या कहीं से उसको कुछ बुत का कुछ चीजें मिल गया, टुकड़ा मिल गया वगैरह वगैरह, या नहीं भी मिला, शैतान ने बनाया, वटेवर, हकीकत अल्लाह जाने। और उसने जो है कि शैतान फिर आके उसके दिमाग को बहकाया और उसको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ये तो डिफरेंट है और ये तो खुदा है। कहानी सुन रखा होगा अपने बाप दादा से कि जमाना में ऐसा ऐसा भी हुआ और ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको लगा कि चलो ये यूनिक चीज मिल गई हमको, एक एंटिक चीज मिल गई, जैसे नहीं आप लोग कहते हैं एंटिक चीज, तो उसको भी लगा कि एंटिक चीज मिल गई, उसने जो है लाकर रख दिया। अब फिर जो है कि उसके बाद की जो जनरेशन आगे बढ़ी, नस्ल आगे बढ़ी, शैतान उनको बहकाते 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 जो है कि फिर से शुरू हो गया वही बुत की परस्तिश। और ये जो है कि ये परस्तिश उस दौर में अमालिका कौम थी जहां पर बहुत ही उरूज पे आ गया, यानी कि अब ये खुल के परस्तिश करने लगी। इसी अमालिका कौम से गुजर हुआ अमर इब्न लोही का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे तिजारत के दौरान। और ये इनका कबीला था शाम में, अमालिका का। तो जब अमर इब्न लोही यहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बड़े बड़े बुत, और कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, कई बुत और खड़े हैं, और लोग जो है कि उसकी इबादत भी कर रहे हैं। तो अब जो है कि अमर इब्न लोही को शैतान ने इनके दिमाग में वसवसा डाला, और इसको जो है कि ये ख्याल आने लगा कि हमारा जो खाना काबा है, अल्लाह का जो घर है, वो तो चारों तरफ से खाली दीवार है, उसमें तो कुछ है नहीं, क्यों ना हम एक बुत इसमें कर लेके चले वहां। और जो है कि अमर इब्न लोही जो है कि वहां से एक बुत कहते हैं कि खरीदा, और खरीद कर करके बड़े शान से जो है कि लेके चला गया, और नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह, इसने जो है कि पहला बुत खाने काबा में रखा। बात जगहों पे आता है वही पहला बुत वही हुबुल के नाम से था, बहरहाल हो सकता है कि हम कंफर्म ना हो, शायद जो मेरे अभी जहन में आ रहा है हुबुल था शायद। तो उसने रखा, ठीक है ना जनाब। और फिर जो है कि उसने ऐलान कर दिया कि हमसे जो भी बिजनेस करेगा, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, हमारे साथ जो है कि समझौता होगा, हमारे साथ जो एग्रीमेंट बनेगा, और जिससे हमारी जो है कि एग्रीमेंट समझौता बनेगा, वो इसी तरीके का बुत अपना ला करके यहाँ रख सकता है। वो एक अपना एक कहते हैं ना कि एक सिंबल, पहले तो सिंबल से चला, धीरे धीरे बातचीत शुरू होती चली गई। अब फिर जब एग्रीमेंट खत्म हो जावे तो उसको वो सिंबल हटा दिया जाता था। तो ये अमर इब्न लोही ने ये जो पहला बुत ला के रखा, ये वो सबसे बड़ा जो है कि गुनाह का काम किया, जिसके बारे में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमें बताया गया, हमें दिखाया गया, हमने देखा कि ये अपनी आंख को खींच करके, अपनी आंख को ऐसे रगड़ के खींच खींच करके जहन्नम में जा रहा है, और उसको दोज़ख में जाना है। बेशक जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से जो है कि खाना काबा में बुत रखा गया, और धीरे 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 300 से ऊपर तकरीबन बुत हो गए। और जो है कि फिर हम लोग बात जिस दौर जहालियत का कर रहे थे, इस दौर जहालियत में तो बाकायदा उनको जो है कि खुदा और जो है कि जाने क्या 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 कह करके उसकी इबादत करते थे, और उनके अंदर इतनी बुराइयां फैल गई थी, इतनी बुराइयां फैल गई थी कि इन्हें किस अच्छाई या बुराई से कुछ समझ ही में नहीं आता था। इनकी हर बुराई इनको अच्छी लगती थी। औरतों के साथ बुरा सलूक करना, औरतों को नंगा नाच कराना, और जो है कि औरतों को हकारत की नजर से देखना,
कमजोर को हकारत की नजर से देखना, गुलाम को खरीदना, बेचना और जुल्म करना, और जो है कि अभी अभी जैसा हम लोगों ने बताया कि बच्चियों को जो है कि जिंदा दफन कर देना, और जो है कि जरा सा बात को लेकर कत्ल आम कर देना, और जो है कि कई तरह की बुराइयां थी। मतलब उतनी बुराइयां थी जिस बुराइयों को गिनाया नहीं जा सकता। सूद लेना, सूद पर भी जो है कि इतना जुल्म करना कि बस ये तो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी जो है कि अल्लाह ने कहा है कि ये जो है रहमती आलमीन है। अगर हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो जो है कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलमीन है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए अल्लाह की तरफ से। और फिर हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदगी के बाद सारी एक एक बुराइयों को खत्म की गई, एक एक बुराइयों को खत्म की गई। और आखिरी अल्लाह के रसूल जो आखिरी खुतबा दिए हैं, ये जो शरीयत बनी, ये जो कानून बना, ये कानून मिसाल हो गया। और ये मिसाल इस तरीके से कि पूरी दुनिया अगर देखा जाए, पूरी दुनिया में जो कानून बनाया गया है तकरीबन इसी की नकल पे बनाया गया है, मगर उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से उन्होंने उसको तो मरोड़ दिया और मुहर अपना लगा दिया। वरना कानून जो बना, जो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून जो उन्होंने पेश किया, जो शरीयत पेश किया, वो जो है कि मिसाल है, और वो मिसाल वही हक है, वही हक है और वही हक है। सूद हो ये खत्म, जना खत्म, गुनाह। खाने काबा में बिना कपड़े के तवाफ करना खत्म, बुत परस्तिश करना खत्म, झूठ बोलना मना, शराब पीना मना, हराम, और दीगर कई तरीके की चीजें। बेशक ये अल्लाह का करम है, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमारे दरमियान में हमें जो है कि जिस अपने रसूल का उम्मत बनाया है, बेशक वो रसूल इमामुल अंबिया है, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बहरहाल तो हम आते हैं अब सूरह नहल पर। सूरह नहल की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये हम बात वही कर रहे थे कि जब हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप तौहीद खुल के कीजिए, तो जब उस जालिम जमाने में जब हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा जब खड़े हुए और तौहीद की दावत देना शुरू की, एक जुमला याद रखिए, इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है। वो ये ना कहे कि आज से करीब जो है कि 1500 साल पहले इस्लाम आया, ना, इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से। हाँ, 1500 साल पहले हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए, तो उस जमाने की जो जहालियत थी, जो बिगाड़ था, जो बुराई थी, जो खुल के बुराई थी, उन सबको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया और एक दीन इस्लाम का शरीयत को लागू किया। बहरहाल तो जब उस जमाने में जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए, तो जो है कि कुफार कुरैश जो बड़े आनी ठानी और जो है कि तरह तरह के जो अपने सरदारी में जो है कि मगरूर थे, उनको बड़ी तकलीफ होने लगी, उनको बड़ी तकलीफ होने लगी। और जो है कि इसी तकलीफ में, इसी बुग़्ज़ में, इसी हसद में और इसी वजह से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म, जो सितम हुआ ना जनाब, हम और आप नहीं सह सकते, हम और आप नहीं सह सकते। जुल्म और सितम यूं समझ लीजिए कि फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से। आप ये समझिए कि जो बंदा आपका बहुत अच्छा, आपको बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, मगर आपने एक सच बात बोल दी, अब वही बंदा आपके मुंह पे आकर के आपको चिढ़ाता है और मुंह पे थूक देता है, नाउज़ुबिल्लाह, सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। जो कल तक आपको बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्यों रिस्पेक्ट करता था? आपकी खूबी की वजह से, आपकी क्वालिटी की वजह से, और आज भी आप वही खूबी, वही क्वालिटी के साथ हैं, और आप कोई गलत नहीं बल्कि आप हक बात बोल रहे हैं, और आपका वो जो है कि वो दोस्त जो आगे ऐसा करता है, कैसा महसूस होगा आपको? अब अगर आपका कोई बंदा
جو آپ کی بات کو مان لیا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جس نے مانا اس کے ساتھ جو ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کہ تشدد کی انتہا کر دی جا رہی ہے. ایسی انتہا کہ پتھر کو بالکل آگ کا لال گولا بنا کر کے اس کے اوپر ننگے بدن رگڑا جا رہا ہے کہ گوشت پھٹ کے نکل آ رہا ہے. ایسا تشدد کہ عورت کو دونوں پیر اختلاف سے باندھ کر کے اونٹ سے کھینچا جاتا ہے اور بیچ سے تلوار لگا کر کے بدن کو چیر دیا جاتا ہے. ایسا تشدد کہ پتھر سے تبتے چٹان پر جو ہے کہ ننگے بدن لٹا کر کے اس کے اوپر دوسرا پتھر رکھ دیا جاتا ہے. ایسا تشدد کہ دن بھر تپتی دھوپ میں باندھ کے کوڑے سے مارا جاتا ہے. ایک بندہ اگر مارتے مارتے تھک جائے تو پھر دوسرا کر کے مارنا شروع کرتا ہے. ایسا تشدد کہ کھانا پانی جو ہے کہ نہ دے. ایسا تشدد کہ جو ہے کہ حسد میں اپنی ہی اولاد کو بھی جو ہے کہ ہتھکڑی باندھ کر کے اس کو گھر کے اندر کمرے میں بند کر کے کہ حق کیوں بولا ہے. کیسا احساس ہوتا ہوگا, سوچیے کیسا احساس ہوتا ہوگا. اور اس وقت بھی دین اسلام میں ہمارا رب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ مت پریشان ہو, آپ کہہ دیجئے ان سے کہ یہ کچھ نہ بولے, صبر کریں. یہ تھا مسلمان, صبر کریں, یعنی کہ آپ منہ سے غلط الفاظ بھی نہ ان کے لیے بولے. یہاں تک کہ جان نکل جائے لیکن غلط الفاظ نہیں بولنا. اور الحمدللہ ایسے مسلمان ہوئے, ایسے مسلمان. تو جناب یہ وہی دور تھا جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو, دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, دیکھو اللہ کی یہ وحی آئی ہے, یہ وحی آئی ہے, اللہ نے یہ کہا ہے, یہ کہا ہے, یہ کہا ہے, دیکھو اس کا بہت بڑا عذاب ہے, ایسا ظلم کرو گے تو اس پر یہ عذاب ہے, ہاں ایسا عذاب ہے, عذاب آ جائے گا. دیکھو فلانا جو ہے کہ دور تھا اس میں ان کے اوپر ایسا عذاب آیا, دیکھو قوم لوط پر ایسا عذاب آیا, دیکھو قوم سمود پر ایسا عذاب آیا, دیکھو جو فلانا قوم پہ ایسا عذاب آیا, دیکھو تمہارے بغل میں ہی ہے, تم آتے ہو اور جاتے ہو, تم دیکھتے بھی ہو. اور اللہ کے رسول جو ہے کہ اللہ کے وہ باتوں کو بتا رہے ہیں جو کہ بالکل سچ ہے, حق ہے. اور اللہ کے رسول جو ہے کہ عذاب کا خوف دلا رہے ہیں, ڈر دلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, حق بتا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, عذاب آ جائے گا. اور اس پر وہ لوگ, وہ ظالم, وہ کفار ایسے منہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کہاں ہے عذاب, کیونکہ وہ اپنے کفر پر اتنا آمادہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو اتنا کفر, اتنا برا کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اتنا برا سلوک کر رہے ہیں, اتنا برا سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ. وہ جان رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ چڑھاتے تھے کہ کہاں ہے عذاب, تم تو جس عذاب کا ہمیں ڈر بتاتے ہو, کہاں, ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آتا. تم جس کا ہمیں بتاتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, یہ آ جائے گا, کہاں ہے عذاب. اب دیکھیے وہ کس قدر جو ہے کہ کفر میں اندھے ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول قرآن میں وہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بغل میں جو ہے کہ وہ فلانا قوم تھی, تم جانتے ہو, تم دیکھے ہو کہ اس کے وہ بستی کو تم دیکھے ہو, فلانا بستی تھی تم دیکھے ہو. قرآن میں ہم لوگ پڑھے نا, بتایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز سے نہیں ڈر رہے ہیں, بلکہ الٹا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ پہ کھڑا ہو کر کے کہتے ہیں کہاں ہے بھائی تم جس عذاب کی اور دھمکی دیتے ہو, کہاں ہے, کہاں ہے دوزخ, ہم تو مر کے سڑ گل جائیں گے, ہڈیاں گل جائیں گی, ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اب یہی وہ آیت ہے کہ جب وہ دور تھا جب وہ لوگ بولتے تھے کہ کہاں ہے عذاب, تو اللہ کے رسول نے وہ بات بتائی جو اللہ کی طرف سے وحی آئی, اور اللہ کا رسول بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا, اب اس کی جلدی نہ مچاؤ. یعنی کہ تم جس عذاب اور جس کی بات کر رہے ہو, اب تم اس کی جلدی نہ مچاؤ, اللہ کا حکم آ پہنچا ہے. اب دیکھیے صاحب کہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے, تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو,
وہ تو اب یہاں پر ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ وہ عذاب کون سا تھا یا کس کے بارے میں بتائی گئی. تو حضور اے لوگوں سنو, ہم اس پہ اگر طویل بات کریں اور غور کریں اور گہرائی میں جائیں تو ہم دیکھتے کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں 3 باتیں. پہلی بات کہ وہ عذاب وہ حکم کا یہاں پہ فرمایا گیا جو قیامت کے بارے میں بتائی گئی. اب جناب قیامت کے بارے میں ہم کہیں کہ بھائی تو کفار قریش کو جب قیامت کے بارے میں بتائی گئی تو قیامت تو ابھی تک نہیں آئی ہمارے اوپر, ابھی تک تو ہم لوگ ہیں. اس زمانے میں بتائی گئی, ابھی تک نہیں آئی. تو میرے دوستوں اب تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے, میں نے کہا نا کہ میں اس بارے میں 3 باتیں بتاؤں گا. پہلی بات میں پہ ابھی ہم لوگ ہیں, سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے نظر میں 100 سال 1000 سال ہمارے دادا پردادا پھر باپ پھر ہم اتنا زمانہ ہو رہا ہے. سچ تو یہ ہے دین اسلام کے نظریے سے رب العالمین کے بتائے حساب سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر ہم غور کریں تو یہ لمحہ محض کچھ لمحوں کی ہے, منٹوں کی ہے. جیسا کہ ہم لوگوں نے حدیث میں سنا جانا کہ قیامت کا روز یا جو ہے کہ اس میں آپ کا قیامت کا روز تو بات تو ہے ہی ہے, جب آپ کا بہشت میں لوگ جب ایک دوسرے سے ملیں گے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کتنے دن کتنا لمحہ گزارا, تو لوگ کہیں گے کہ 1.25 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ, اس طریقے سے وہ اس دور کا کیلکولیشن کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم دیکھیں غور کریں کہ اگر 1.5 منٹ 2 منٹ 2.5 منٹ کا یہ لمحہ ہم جسے تقریباً مان لیجیے 70 سال یا 100 سال جیے تو اس کو ہم 2.5 منٹ کا جو ہے کہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک جس قیامت کے بارے میں بولا گیا وہ تو محض کچھ اور منٹ مان کر کے چل لیجیے, ہے نا. ایک مطلب گفتگو کے حساب سے رف آئیڈیا مان لیجیے 1 دن مان لیجیے, کیونکہ یہ تو سچ ہے نا, یہ تو ہم مان رہے ہیں نا بھائی کہ ہم جس لمحہ جو دنیا میں گزار رہے ہیں 100 سالہ اگر زندگی میں جیے تو قیامت کے ہم اگر گفتگو کریں گے بات کریں گے تو ہم اس کو جو ہے کہ 1.5 منٹ 2 منٹ کا لمحہ بتائیں گے اس پیریڈ کے حساب سے, اس پیریڈ کے حساب سے, اس پیریڈ کے مطلب کہ اس سے دیکھا جائے تو یہ 100 سال 1.5 منٹ. تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ دور کفار قریش سے لے کر کے قیامت تک کا لمحہ کتنا پیریڈ ہوا ہوگا اللہ کے نزدیک 1 دن. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ یہ جس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کفار قریش سے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا, یعنی کہ وہ مقرر قیامت اب تمہارے نزدیک ہے, دور نہیں. ایک بات ہوئی. دوسری بات کہ جناب اللہ کا عذاب تو واقع ہوتا ہے, اور میں لوط میں بھی عذاب آیا نا بھائی, سمود میں بھی آیا, لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ عذاب میں جب عذاب آیا تو مسلمان کو اللہ نے پہلے ہٹا دیا, وہاں سے نکال دیا, ایمان والے کو ہٹا دیا. قوم لوط کے بارے میں اگر ہم بات کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور فرشتے یہ کہیں کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف اور ان پر اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی انڈائریکٹ وے میں یہ واضح کرنے کی بات کوشش کی کہ اگر مان لو کہ اس بستی میں 100 مسلمان ہیں تب بھی عذاب آئے گا, تو فرشتے نے کہا کہ نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ اچھا 40 بندے ہو تب, تو فرشتے نے کہا نہیں تب بھی نہیں آئے گا. اللہ کے خلیل نے پوچھا کہ اچھا 10 بندے 10 مسلمان ہو تب, تو فرشتے نے کہا نہیں تب بھی نہیں آئے گا. پھر اللہ کے فرشتے جان لیں کہ یہ کیا کہنے کا مقصد ہے. پھر جب خلیل پوچھے کہ اگر 1 بندہ ہو, فرشتے نے کہا کہ اگر 1 بندہ بھی اگر مومن وہاں پر ہو تو عذاب نہیں اترے گا, لیکن اللہ کا جب فیصلہ آگے آ جاوے تو اللہ اس مومن کو وہاں سے نکال لے گا, جیسے کہ لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا ان کے پریوار والوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ. ہاں بیوی پیچھے رہ گئی, بیوی پتہ وہ نہیں. تو بہرحال تو ہم اگر یہ غور کریں کہ
कुफार कुरैश पर भी अजाब उतरता तो अल्लाह तो ऐसा नहीं ना है कि वहां पे जब उनका खुद का रसूल है मौजूद है और उनके तमाम सहाबी इकराम हैं, बहुत से मुसलमान हैं, वहां पे बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं, यानी कि जो खौफ के मारे खुल के नहीं आए हैं, मक्का में हैं मगर वो मुसलमान हैं। अगर अजाब उतार दिया जाए तो वो मुसलमान पर भी तो हो जाएगा ना, और अगर उनको बाहर निकाले तो जाहिर हो जाएंगे, है ना, जाहिर हो जाएंगे। अब देखिए जैसे फतह मक्का के वक्त में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी बड़ी लश्कर थी कि खुद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अबू सुफियान से कहते हैं कि अगर वो लश्कर मक्का पे हमला कर दे तो मक्का का एक बच्चा भी नहीं बचेगा, इतनी बड़ी लश्कर थी। लेकिन देखिए अल्लाह का मंजूर, अल्लाह को क्या मंजूर था, जंग नहीं होने दी, बिना जंग के मक्का फतह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो बात है। तो जो है कि वो दौर में भी जो है कि जो अजाब नहीं उतरा तो इसके पीछे भी वजह, मतलब जाहिरी अजाब नहीं उतरा तो इसके पीछे भी बात यह है कि वहां पे मुसलमान हैं, मुसलमान रोके हुए हैं। अल्लाह का अजाब तो आ पहुंचा, अल्लाह का अजाब तो आ पहुंचा, लेकिन गनीमत बनाओ कि ये मुसलमान, ये मोमिन इसी बस्ती में है, इसी शहर में है, इसी मक्का में है, जो खुल के तुम्हारे ऊपर नहीं उतरा। दो बातें हो गई। अब आते हैं मेन तीसरी बात पर। जनाब देखिए और क्या जाए और क्या जाए और क्या जाए, तो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत, यूं समझिए कि आपके घर से एक ऐसा शख्स जिससे आपका घर बचा हुआ है, जिससे आपके घर में बरकत हो रही है, जिससे आपके घर की जीनत और जिससे आपका वकार उरूज पर है, वो बंदा अगर चला जाए तो कैसा मिसाल है, जैसे वो घर बर्बाद हो गया, जैसे वो घर बर्बाद हो गया। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत करना बिल्कुल ऐसा ही था कि मक्का में कुफ्फार कुरैश के लिए वो एक अजाब था जिसको वो समझ नहीं रहे थे। इतने बड़े अल्लाह के रसूल जिनका रुतबा तमाम अंबिया में इमाम का है, जिनका रुतबा सभी नबियों के सरदार का है, और वो अगर शहर मक्का में है तो शहर मक्का के लोगों के लिए कितनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक कह लिया जाए कि इनाम था। और तो और तलब यह है कि शहर मक्का या मदीना या अरब जजीरा जिसको कह लिया जाए, उस वक्त उस दौर में जो मेन दो हुकूमत थी, यानी कि आपके रोम की और फारस की, उन दोनों बड़े हुकूमत की भी हुकूमत इन अरब जजीरा पे नहीं चलती थी। यानी कि ये अरब जजीरा के ऊपर कोई जो है किसी की हुकूमत नहीं थी, किसी बादशाह की, या खुद मुख्तार थे। समझ रहे? और ऐसी जगह पर हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना एक बहुत बड़ा इनाम था। आज भी और उस वक्त भी जो यहूदी कौम थी, उसको सबसे बड़ा हसद क्या चीज का हुआ? हसद इसी बात का ना हुआ कि वो जानते तो थे कि आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल आएंगे, उनको मालूम था, लेकिन उनको हसद इस बात का हुआ कि बनी इज़राइल में से क्यों नहीं हुए, क्योंकि उनकी किताब में यानी तौरात इंजील में उन्होंने पढ़ा था कि मक्का से हिजरत करेंगे, शाम में आएंगे। तो अब जो है कि वो अपनी बनी इज़राइल में अपने आप को उस फीलिंग लाने के लिए कि शायद हमारे घर का बंदा हो, हाँ मुमकिन हो कि यही उनके जहन में चल रहा होगा, तो वो जो है कि अपने बामकाम को छोड़ करके हम वो मन जो है कि वो आपके मदीना में आके बस गए थे, कुछ मक्का में कुछ मदीना में आके बस गए। और उनका ख्याल था कि वो आखिरी नबी जिसका जिक्र है उनकी किताबों में, वो जो है कि बनी इज़राइल में से होंगे, मगर ये तो बनी इस्माइल में से हो गए। और इसी मतलब उनको इसी चीज का जो है कि हसद कह लिया कि उनको खाया जा रहा था। और ये देखिए, ये जो मक्का के जो लोग थे, जो कुफ्फार कुरैश थे, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। ये उल्टा जो है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन बन बैठे। समझ में है ना?
تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو چھوڑنا یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے قیامت ہے، عذاب تھا۔ اچھا اب عذاب یہاں پر تو ان کو نہیں سمجھ میں آیا، یہاں پر تو ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسا عذاب ہے، کیونکہ یہ تو ظاہری تو ان کو تو بلکہ یہ گمان ہوا کہ چلو بہت اچھا ہوا۔ لیکن کیا ہوا جناب؟ ابھی کچھ لمحہ ہی تو گزرا تھا غزوہ بدر میں، یہی مکہ کے بڑے بڑے سردار یعنی کہ سردار میں بھی جو بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ہے نا، جو وہ سب مارے گئے اور بعض جو ہے کہ گرفتار کر لیے گئے، اور اتنی بڑی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یعنی کہ اب بتائیے مکہ شہر میں جو ہے کہ اسلام کی توحید کی دعوت دینے والا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مسلمان جو کمزور تھے، اور آج وہی مسلمان جو ہیں کہ غزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار، جبکہ مسلمان اس وقت 300 سمتنگ تھے، ہے نا، اور ان کے تو 1000 کی لشکر تھی، اور وہ بھی پوری جنگجو اور سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ۔ ادھر مسلمان کیا تھا؟ ننگے پیر، ہتھیار بھی نہیں۔ بہرحال تو کمزور مسلمان، نہتے مسلمان، ننگے پیر والے مسلمان سے ایک جنگجو لشکر والا، تمام ہتھیار والا اور تعداد میں ان سے 3 گنا زیادہ، وہ اگر ہار جائے تو کتنی بڑی عذاب ہے، کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اس بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو ایسا مکہ میں چھاڑ دیا کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے، اور جو بدر میں جنگ کے لیے آئے وہ مارے گئے اور گرفتار ہوئے۔ اگر عذاب ڈائریکٹلی مکہ پہ اترتا تو ممکن ہے کہ جو مسلمان چھپے بیٹھے ہیں، جو دل میں رکھے ہیں ایمان کو، وہ بھی اس میں آ جاتے، لیکن اللہ کو تو بچانا تھا، اللہ نے چھان لیا۔ اللہ نے کیسے چھلنی کی طرح چھان لیا کہ مسلمان سیف رہیں، مسلمان سیف رہیں۔ اور یہ جو آئے ہیں کہ ہم جو ہے کہ مدینہ میں جو مسلمان ہیں، مدینہ میں چند مسلمان کو ہم صفائی کر دیں گے، ہوا کیا؟ الٹا ہو گیا۔ تو ایک طریقے سے وہ بھی عذاب تھا۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 3 باتیں جو سامنے ہیں، اللہ کے ایک جو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، بس اس ایک بات میں ساری باتیں کلیئر ہو گئی۔ اوکے، ہم آتے ہیں آیت پر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، ہے نا، نہ مچاؤ۔ وہ جو کہتے تھے نا کہاں ہے عذاب، کہاں ہے عذاب، اللہ کے رسول نے اللہ کے وحی کے ذریعے جو اللہ کا فرمان تھا سنا دیا۔ آگے، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یا اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے۔ اب جناب یہ دیکھیے کہ وہ جب کہتے تھے نا کہ کہاں ہے عذاب، کہاں ہے عذاب، تو وہ اس کے پیچھے خود کو یہ شو کرتے تھے کہ وہ جس کی پرستش کر رہے ہیں وہ رب ہے، اور وہ بہت بڑا رب ہے، اور وہ جو ہے کہ ان کو بچایا ہوا ہے۔ اور یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے رسول جس اللہ کے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کمزور ہے۔ ہمارا رب جو ہے یعنی کہ وہ جو جس کی وہ پرستش کر رہے ہیں وہ زیادہ مضبوط، یعنی کہ وہ ایک طریقے سے اپنے ان بنائے ہوئے رب کی جو ہے کہ طاقت کو بخان کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ کہہ دیا، یعنی کہ اللہ کا جو قرآن ہے اس میں یہ صاف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ بچاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہو رہی تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ یعنی کہ تم لوگ جس کو اپنا رب بنائے ہو، ہے نا، ان سب سے برتر ہے، بلکہ وہ تو تمہارا رب کیا، وہ تو جھوٹے ہیں، اور جو اصل جو رب العالمین ہے وہ جو ہے کہ وہ پاک ہے اور وہ برتر ہے نا، وہ برتر ہے، وہ پاک ہے۔ بعض وقت جو ہے کہ جو کفار قریش تھے وہ جو ہے کہ اپنے بہت سارے بت جو ہے کہ وہ رب تو مانتے ہی تھے، سوری وہ اللہ کے فرشتے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تو پاک ہے نا، اللہ پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ جننا اور جنم دینا دونوں کا کہیں نہ کہیں سے اگر ہم دیکھیں کنیکشن
تو ایسی چیز سے ہوتا ہے جو ناپاکی کا ایک یہ ہے. تو اللہ تو پاک ہے, اللہ بالکل پاک ہے, اللہ کا کوئی باپ نہیں, کوئی ماں نہیں, نہ اللہ کا خود کا کوئی بیٹا نہ بیٹی, وہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے. آگے وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں, پس تم مجھ سے ڈرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں جو وحی کے ذریعے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے, اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے. ٹھیک ہے نا. کفار قریش یہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے, اللہ کو جو ہے کہ نبی بنانا تھا تو فلانے کو کیوں نہیں بنایا؟ ہے نا, فلانے کو کیوں نہیں بنایا؟ وہ جو ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے. دیکھو, جب آپ کو جب کسی کے خلاف بولنا ہے نا تو آپ خود ہی بولتے ہو, عقل کو چھوڑ کر کے بس آپ کے بس یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس کے خلاف بولنا ہے, ہم کو اس کے نگیٹو بولنا ہے. تو وہ بھی ایسی طرح سے بولتے تھے, فلانوں کے نہیں بنائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ جو ہے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے وحی کے ساتھ. کہاں بھیجتا ہے؟ اس بندے کے پاس جس بندے کو خود اللہ چن لے, خود اللہ چن لے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ اپنا پیغمبر کو چننا ہوگا تو آپ سوچئے, آپ اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی کوئی چیز کسی کو اگر دینا ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ ہم کس کو دیں. تو اللہ کو جب اپنا پیغمبر بنانا ہے اور پورے سسٹم کا جو ہے کہ نبی یا رسول بنانا ہے اپنا, تو کتنا سوچا ہوگا, کتنا سرچ کیا ہوگا. یعنی کہ معلوم ہوا کہ اس وقت کیا دنیا کے شروع سے آخر تک قیامت تک میں سب سے عمدہ سب سے لائق, سب سے بڑا, سب سے بہترین اور سب سے اچھا نیکوکار ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا ہے. کہ اللہ نے چنا تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ پوری دنیا میں اس وقت ان سے عمدہ, اس وقت کے آج تک ان سے عمدہ کوئی نہیں. تبھی تو اتنا بڑا ان کو جو ہے کہ اللہ نے اپنا کہہ دیا جائے کہ پوسٹ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے, اپنے قرآن کے ذریعے کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی فرشتوں کو اپنی وحی, مطلب اللہ فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون دولت مند ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ فلانا آیا دکانا, وہ دیکھتا ہے عمل, کردار, نیک نیتی, جذبہ, قوت, صلاحیت, ہنر, تمام چیزیں جو اللہ دیکھتا ہے. ہم کیا بولے, ہماری زبان چھوٹی ہے, ہماری زبان مطلب اتنا علم بھی نہیں رکھتی. جو اللہ جو اپنے نظریے سے دیکھ لے اور اللہ جس کو اپنے نظریے سے چن لے, ہم اس کی تعریف کتنی بھی کریں, آپ سوچیے کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہیں حقیقتاً جس کو اللہ اپنا چن لے. الحمدللہ. تو خیر یہاں پہ بات ہوئی کہ اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہی کے ساتھ, اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ اس پر اتار دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو, ہے نا. اب اپنے وحی کے ساتھ اپنے اس بندے, نیک بندے جس کو اپنا چن لیا ہے نا, اس کے ذریعے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ بتا دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. آپ بتا دیں اور آپ سن لیں, اور یہ قرآن ہے اور یہ وحی آئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. آگاہ کر دو, بتا دو, سمجھا دو, وارننگ دے دو, ہے نا, ہر طریقے سے
کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو، یعنی کہ اے لوگوں، اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، بے شک یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قول ہے اور اللہ کے قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ پہلی بات واضح کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری بات کہ مجھ سے ڈرو۔ اس کو ہلکے میں نہ لو، اس کو کھیل میں نہ لو، ہے نا، اس کو ٹائم پاس نہ سمجھو، اس کو کہانی نہ سمجھو۔ آگے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بے وجہ نہیں پیدا کیا، فضول میں نہیں پیدا کیا، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اپنے کھلونا بنا کے نہیں پیدا کیا۔ اس نے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو، تم جو ہے کہ حق پہ چلو، تم حق کو مانو، حق کے ساتھ اپنی یہ لمحہ جو تم کو دیے ہیں اس کو گزارو۔ دیکھو میں تمہارے لیے یہ جگہ بنائی ہے کہ جب تم وہ جو لمحہ جو تم کو دی جا رہی ہیں منٹ بھر کی، اس کو تم اگر حق پہ جلو گے، جس کے لیے میں تمہیں سب سے عقل مند بنایا ہے، سب سے زیادہ عقل مند بنایا ہے نا، تم جو ہے کہ عقل مندوں میں سب تمام علم اور عقل والوں میں سب سے زیادہ عقل والے ہیں۔ کون ہے سب سے زیادہ عقل والا؟ اشرف کون ہے؟ انسان ہے۔ تو ہم نے تمہیں سب سے اشرف بنا کے بھیجا تاکہ تم اس بات کو سمجھو اور تم حق پہ جیو، حق کو پہچانو، حق پہ رہو۔ میں تمہارے لیے بہترین جگہ یعنی کہ جنت بنائے رکھی ہے۔ اور سنو، اگر تم حق پہ نہ جیے، حق پہ نہ رہے، حق کی مخالفت کیے، تو تمہارے لیے وہ بھی ٹھکانہ ہے جو نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں بنایا، اللہ نے انصاف کے ساتھ آسمان اور زمین کے تمام چیزوں کو بنایا، اللہ نے انصاف کے ساتھ تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ ہم اگر اپنے آپ میں سوچیں تو ہم سوچیں کہ ہمارے میں نر اور مادہ ہے، ہمارے میں مرد اور عورت ہے، ہمارے اولادیں ہیں، ہمارے تمام رشتے دار ہیں، تمام چیزیں ہیں، کیسے ہے؟ اللہ نے کتنا انصاف بنایا، کتنا پکڑ بنایا۔ سوچ لو اگر ہم ایسے ہی ہوتے سوکھے پتے کی طرح، ہوا ادھر گر گئے، ہوا ادھر گر گئے، تو اللہ نے ہمیں کیسا دیا؟ اللہ نے ہمیں عقل دیا، سوچ سمجھ دیا، علم دیا، قوت دیا، صلاحیت دیا اور دین اسلام دیا کہ تم سمجھو، حق کو سمجھو، پہچانو۔ بتا رہا ہے نا اللہ کہ ڈرو، ہم سے ڈرو، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور رب نہیں۔ میں نے یوں ہی تم کو نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں عقل کے ساتھ پیدا کیا، تمہیں تمہارے ساتھ علم بھی دیا، اور تو اور ہم نے اپنی کتاب اپنے پیغمبروں کو بھی بھیج دیا۔ اب کیا چاہیے؟ تمہارے ساتھ ہم نے انصاف کیا، ہر چیزیں تم کو عطا کی، تمہارے رہنے کے لیے ٹھکانہ بنایا، کھانے پینے ہر ایک چیز تو تمہیں جو دنیا میں تم کو گزر کرنے کے لیے ضرورتیں ہیں، تمام چیزیں میں نے تم کو دنیا میں ہی دے دی ہیں، تاکہ تم اپنے اس اسباب کو اپنے میں عمل میں لاؤ، اس کا ساتھ لو، لیکن حق پہ جیو، تاکہ تمہیں آنا ہے۔ میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں بھیجا۔ ایسا وہ کفار قریش کیا کہتے تھے؟ بھائی ہم آئے ہیں، جی رہے ہیں، مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، ہمارا جسم اور ہڈیاں گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہم کہاں سے اٹھائے جائیں گے، اور ہم سے سوال جواب ہوگا، اور یہ آ گیا وہ۔ تو اللہ نے کہا یوں نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں دنیا میں یوں ہی بھیج دیا کہ تم جاؤ وہاں پہ قتل و غارت کرو، تم چاہو جیسے اپنا جینا کرو، نہ، میں نے علم بھیج دیا، عقل بھیج دیا، سب کچھ دے دیا، اب تم حق کو پکڑ لو، حق پہ چلو گے تو بہت اچھا ٹھکانا، نہیں چلو گے تو اس کا بھی ٹھکانا ہے۔ اب اللہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہے گا نا کہ چلو تم چوری کی ہو تب بھی ہم تم کو انعام دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر ساری چیزیں وہ جو ہے کہ حق کے ساتھ، یعنی کہ ایک واضح وجہ کے ساتھ جو ہے کہ سب کچھ بھیجا ہے۔ دنیا بنائی میری عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ آگے، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے، یعنی کہ جو مشرک کرتے ہیں، جو اللہ کا شریک جس کو ٹھہراتے ہیں، ہے نا، تو وہ جو ٹھہرا رہے ہیں تو اپنے عمل کا وہ خود جو ہے کہ ذمہ دار ہوں گے، اپنے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آئیں گے نا جب میرے پاس تو ہم دیکھیں گے، ان کو دیکھ لیں گے، اور تب تو ان کو حق سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ان کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا، پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ آج وقت ہے سمجھنے کا، سمجھ لو، پھر نہ کسی کو دوش دینا، کیونکہ پھر اللہ نے یہی کہا کہ وہ پہ بری ہے۔ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو آگے راستہ میں جا رہے ہو، آگے کا راستہ خراب ہے، گڈھا ہے، گر جاؤ گے۔ اب ہم نے تو بتا دیا نا، اب ہم بری ہو گئے، اب آپ اس پہ جا رہے ہو، پھر بھی آپ جا رہے ہو تو گڈھے میں گرو گے تو گرو گے، تم ذمہ دار ہوں گے، تم ذمہ دار ہوں گے نا۔
آگے اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا. اللہ نے کتنی اچھی بات کو واضح کر دیا. انسان کو نطفے سے پیدا کیا. نطفہ کیا ہے؟ ایک ایسا پانی جو کہ اگر ابھی یہاں گرا ہوا مل جائے، گر جائے تو جو ہے نا، تو اس کو جھٹ صاف کرتا ہے انسان، ہاتھ جا کے ہاتھ دھوتا ہے، اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، بدبودار، گندا، کیڑا والا سمجھا جاتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ نے اسی کیڑے سے اسی حقیر پانی سے، اسی نطفے سے جو ہے کہ اللہ نے انسان کو بنا دیا، انسان کو شکل صورت دے دیا اور تمام چیزیں دے دیا. کون کیا؟ بے شک اللہ نے دیا نا بھائی. اس پر اگر ہم بات کریں تو بڑی لمبی بات ہو جائیں گی. حقیقت تو یہی ہے نا کہ اتنا سا ذرہ سا ہے نا. اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو میڈیکلی بھی کہتا ہے کہ آپ کے پاس 1000 اسپرم ہے لیکن ایک اسپرم خالی کافی ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کے لیے. ہے کتنی بات؟ صرف ایک اسپرم، باقی ضائع. تو اس ایک اسپرم سے، اس ایک کیڑے سے جس کو ہماری آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی، ہماری آنکھیں تو صرف اس پانی کو دیکھتی ہے جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں، برا مانتے ہیں. کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا دھوتے ہیں. تو اس چیز سے جو ہے کہ اللہ نے ایسا اپنی یہ اللہ کی خدائی ہے، کتنی بڑی قدرت ہے. اس ایسی قدرت کو بے شک جو ہے کہ ہم کتنا بھی جو ہے کہ شکر کریں کم ہے. کتنی بڑی اللہ کی شان ہے. اچھا یہ قدرت دیکھو، اگر دیکھو تو چھوٹا سا پرندہ، چھوٹا سا ذرہ، چھوٹا سا کیڑا، یعنی کہ چھوٹی اگر ہم کسی بھی بایولوجیکل کسی بھی اس میں جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ نے وہ ریپروڈکشن سسٹم بنا رکھا ہے اور دے رکھا ہے اور سسٹم دے رکھا ہے نا. کتنی بڑی بات. اور وہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تو تم کو اس نطفے سے، یعنی اس سے تم کو پیدا کیے، اور آج جب تم بڑے ہو کر کے ایسے ڈیل ڈال ہو کر کے لمبے چوڑے ہو گئے تو تم جھگڑا کرتے ہو، تم بحث کرتے ہو، اللہ کے رسول سے بحث کرتے ہو، اللہ کے نبی سے بحث کرتے ہو، اللہ کے حکم سے بحث کرتے ہو، اللہ کی کتاب سے بحث کرتے ہو، حق سے بحث کرتے ہو، سچائی سے بحث کرتے ہو. حقیقت کو نہیں مانتے، حقیقت کو تم نہیں مانتے. ایسا تم جھگڑا کرنے لگے. کیا تھے تم؟ سوچو کیا تھے تم؟ غور کرو کیا تھے تم. ہم غور کریں کیا تھے ہم. اللہ سوچا کیا ہے. تو اللہ نے وہ چیز کو کہہ دیا. اور یہ چیز بھی دیکھو ہمارا قرآن، ہمارا اسلام کو اللہ نے یہ آیت اتاری آج سے 1448 سالوں پہلے، اور اس سے بھی پہلے کیونکہ ہجرت سے پہلے کا یہ آیت اتری ہے، اور آج تقریباً 1448 ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے بتایا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. اور بھی قرآن میں اور ساری تفصیل سے باتیں بتا دیا اللہ نے. میڈیکل سائنس کو کم معلوم ہوا. میڈیکل سائنس جو آج اتنا ریپروڈکشن سسٹم پر پوری باتیں واضح کرتا ہے اور آج وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ نے جو کہ قرآن میں کہہ دیا کہ وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس سے ہم انسان کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. میڈیکل سائنس تو 150 سال پہلے اس بارے میں بتایا نا بھائی، 100-150 سال پہلے ہے نا. اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی محنت سے نفع ہیں، اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں. میرے دوستو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، حالانکہ ہم لوگ ابھی آیت نمبر 5 پر ہی ہیں، لیکن وقت شاید زیادہ ہو گیا. بہرحال معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہنے، بولنے، پڑھنے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو تو پہلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کر دے اور آپ سب بھی معاف کریں. تو دوستو ہم لوگوں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 5 پر ہم رک گئے ہیں. 5 پر ہم لوگ انشاءاللہ 5 سے پھر سے دہرائیں گے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ. فی الحال ہم اجازت چاہتے ہیں. صدق اللہ العظیم.